ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس جاری، آرمی چیف سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان شریک، وفاقی وزراء اور آئی جی پولیس بھی موجود۔ اجلاس میں سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے، ملک میں موجود چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کا بھی جائزہ، وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وفاقی کابینہ کا آج شیڈیول اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ چینی باشندوں پر حملے کے بعد داسو ڈیم پروجیکٹ پر کام بند، آئی ایس پی آر نے بشام، گوادر اور تربت میں دہشت گردی کو ملکی سیکیورٹی متاثر کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ گوادر اور تربت میں دہشت گرد حملے پسپا کیے، بدقسمتی سے بشام میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 شہری جان سے گئے۔ چینی سفارت خانے نے حملے کی مکمل تحقیقات اور ملوث ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی شہریوں پر حملے کی مذمت، متاثرین سے اظہار تعزیت۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، دہشت گردی سے پاکستانی عوام نے بہت نقصان اٹھایا، کسی بھی ملک کو دہشت گردی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی ترجمان نے پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے سے باز رہنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا، ایران کے ساتھ کاروبار سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے رد عمل دیا کہ پاک ایران گیس منصوبے پر عمل درآمد سے 5 طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں، بچنے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے اب تک مہنگائی کا گراف آئی، 15ویں روزے تک مہنگائی کی شرح 29% سے زائد رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈے 19 روپے، کیلے 34 روپے درجن مہنگے ہوئے، ٹماٹر 30، لہسن 22، مٹن 31، بیف 14 اور زندہ مرغی کا ریٹ 6 روپے کلو بڑھا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 140 روپے مہنگا ہو چکا۔ ادھر چھوٹے دکانداروں کا اپنا ہی رونا ہے، کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہول سیلر اور منڈی میں موجود تاجروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی اور غیر حقیقی ریٹ لسٹیں جاری کر کے ہمیں جرمانے ڈال دیتی ہیں۔ منڈی سے جب ایک چیز مہنگی ملے گی، ظاہر بات ہے جو ریٹ والا دکاندار لے کے آئے گا اس سے باہر مہنگی بیچنی ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے منڈی میں جا کر کنٹرول کریں۔ پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں، مارکیٹ میں یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ریٹ آپ نے نکالا ہے، کیوں نہیں نکالا۔ وہ جو آڑتی صاحبان ہے نا، وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں، لینا لے لو، نہیں لینا رہنے دو۔ منڈی جائیں گے نا، آپ ادھر خریداری کریں، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں کو، جیسے جتنے مرضی پیسے مانگتے ہیں وہ۔ غیر مسلم ممالک میں رمضان المبارک کا احترام، مسلم کمیونٹی کے لیے 10 سے 40% تک ڈسکاؤنٹ۔ برطانیہ، امریکہ سمیت کئی ممالک میں سٹورز پر سستی اشیاء میسر۔ امریکہ میں آٹا، چاول، چینی، کھجوروں سمیت گروسری آئٹمز پر پہلے اشرے میں 10 سے 15% ڈسکاؤنٹ، آخری اشرے میں یہ 40% تک پہنچ جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھی سپر سٹورز رمضان میں اشیاء کی قیمتیں 25 سے 50% تک کم کر دیتے ہیں۔ کینیڈا، جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مسلمانوں کے لیے خصوصی تحائف کا بھی اہتمام۔ رہائش پذیر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ رعایت حکومت نہیں بلکہ سٹورز مالکان ذاتی طور پر کرتے ہیں اور سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں رمضان کے مہینے کے لیے، تو آئی ہوپ کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو اور پاکستان کے حکمران اس بارے میں غور کریں۔ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب یہاں پہ آپ کو ڈفرینس لگے گا نہیں، کیونکہ چیزوں میں آپ جو اپنے ایوری ڈے میں بائی کرتی ہیں وہ آپ کہیں بھی جا کے بائی کریں گی تو آپ کو وہی سیم پرائس میں وہ چیزیں ملیں گی۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ یہاں پہ آفرز لگتی ہیں کہ آپ اگر شروع میں جائیں رمضان سے پہلے تو بھی ہوتی ہے اور بیچ رمضان میں بھی آپ کو سیل ملتی ہے۔ اسلامی ملک ترکیہ میں مہنگائی عروج پر ہونے کے باوجود رمضان میں ریلیف، سخت حکومتی پالیسی کی وجہ سے اشیاء ضروریہ سرکاری ریٹس پر فروخت، کسی چیز کی قلت نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح زیادہ ہونے کے باعث اشیاء مہنگی ہیں مگر حکومتی اقدامات سے مقررہ ریٹس پر مل رہی ہیں۔ پاکستان کے تاجر برادری، دکاندار، ان سب سے درخواست ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے معافی طلب کریں اور عوام کے لیے اور اللہ کی اس مخلوق کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان یا دیگر تہواروں پر ریلیف، مگر پاک سرزمین پر صورتحال الٹ۔ ملک میں رمضان المبارک سمیت بڑے تہواروں کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کاروباری حضرات اور تاجر کمیونٹی کی اکثریت اپنے مذہبی فریضے کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی بھول چکے۔
جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اللہ سے مغفرت طلب کریں اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ چیف خطیب خیبر پختونخوا مولانا طیب قریشی کی تاجر برادری سے درخواست۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کسی کا جلسہ کرنے کا حق چھینا نہیں جا سکتا، آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں۔ وکیل شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ ہم 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ دوران سماعت انتظامیہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ کسی سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا کیس، کیا اسپیکر نامزد امیدواروں سے حلف لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کا سوال، وکیل نے جواب دیا حلف لینا چاہتے ہیں لیکن اس طرح اجلاس بلا کر نہیں۔ گورنر اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کر سکتا۔ جسٹس عتیق شاہ نے ریمارکس دیے، ہم نے گورنر کے آرڈر میں حکم نہیں کرنا کیونکہ اسے کسی بھی پارٹی نے چیلنج نہیں کیا، اور اگر گورنر کو یہ اختیار مل جائے تو وزیر اعلیٰ اسمبلی معاملات میں خیر ضروری ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب، سانس کی تکلیف اور جسم درد کی شکایت پر پیمز اسپتال منتقل۔ جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی چند روز قبل اڈیالہ جیل میں گرنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت پرویز الہی کی طبی معائنے کے لیے اپنی میڈیکل ٹیم کی رسائی کا مطالبہ کر چکی ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز۔ پارٹی کی گائیڈ لائنز پر اضافی کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدوار آج کاغذات واپس لے لیں گے۔ بلوچستان میں نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاریاں، تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں میں معاملات طے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 3-3، جے یو آئی کو 2 سیٹیں ملیں گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی 1-1 نشست ہوگی۔ ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی نے 12 میں سے 11 نشستوں پر امیدوار نامزد کر دیے۔ ایم کیو ایم کا سینیٹ الیکشن میں فیصل واوڈا کی حمایت کا فیصلہ۔ سربراہ جے یو آئی فیم مولانا فضل الرحمان کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، 25 اپریل سے سڑکوں پر تحریک چلانے کا بھی کہہ دیا۔ بولے انتخابات میں عوام کے حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا۔ 25 اپریل کو بلوچستان، 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے کام میں مداخلت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا خط سامنے آ گیا۔ خط میں کہا گیا کنونشن بلانے سے دیگر عدالتوں میں مداخلت کی معلومات سامنے آئیں گی، عدلیہ کی آزادی بارے مزید معاونت بھی ملے گی۔ ایک جج کے رشتہ دار کو اغوا کر کے 24 گھنٹے بعد چھوڑا گیا۔ ایک جج کے گھر میں خفیہ کیمرے لگائے گئے۔ مسلسل مداخلت کا معاملہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ خط جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود اور جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھا گیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔